اس میں 3 ہجری میں ایک واقعہ، ایک غزوہ جس میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اللہ کے پیارے محبوب سے محبت اور حضور سے جان نثاری کو دیکھا گیا، یہ رونما ہوا۔ 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوا، جو کفر و اسلام کی بہت بڑی جنگ تھی، جس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی شاندار فتح عطا فرمائی تھی۔ غزوہ بدر میں کافروں کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا، جو ان کے ساتھ ہو گیا اور جو ان کے ساتھ ہو چکا، وہ اس چیز کو سوچتے بھی نہیں تھے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی شاندار فتح عطا فرمائی۔ اس شاندار فتح میں جو کافروں کے بڑے بڑے سردار عتبہ، عتیبہ، شیبہ مارے گئے، وہ کافر ان اپنے بڑے سرداروں کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے پورا سال تیاری کی، پورا سال پلاننگ کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے سرداروں کا بدلہ لیں گے، جس کے وہ گھر کے افراد مارے گئے، انہوں نے یہ ٹھان لی کہ ہم ضرور بدلہ لیں گے۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان اللہ کے پیارے محبوب کے حکم پاک پہ، آپ کے اشارے پہ وہ میدان جنگ میں نکلا کرتے۔ تو غزوہ بدر میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ سے، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے، آپ کی تلواروں سے وہ بڑے بڑے کافر مارے گئے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب کو اذیت پہنچانے کے لیے اور اپنے پیاروں کا بدلہ لینے کے لیے ان مکے کے کافروں نے یہ پلاننگ کی کہ ہم ضرور ان سے بدلہ لیں گے۔ ان بڑے سرداروں کو مارنے والے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، جو اللہ کے پیارے محبوب پہ اپنی جان نچھاور کرنے والے ہیں۔ تو جب مکے کے وہ بڑے بڑے کافر مارے گئے تو ایک عورت جس کا نام ہندہ ہے، جو رشتے میں یزید کی دادی، بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروانے کے لیے اور آپ کو تکلیف پہ تکلیف دینے کے لیے کرائے کے قاتل خریدے، لوگوں کو خریدا اور بھاری انعام دینے کا وعدہ کیا، اور کہا کہ جو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے گا اور آپ کے ناک، کان، آنکھیں اور یہ جسم کے اعضاء جو کاٹ کے میرے پاس لائے گا تو میں اسے بڑے انعام و اکرام سے نوازوں گی۔ 3 ہجری کو ماہ شوال میں یہ غزوہ احد، جو جبل احد کے قریب یہ جنگ لڑی گئی، صحابہ کرام علیہم الرضوان اس جنگ میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کو یہ حکم ارشاد فرمایا تھا کہ ایک جگہ تھی، وہاں سے دشمن حملہ کر سکتا تھا۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ کچھ تیر اندازوں کو حکم دیا کہ آپ نے اسی جگہ پہ رہنا ہے، اس جگہ سے پیچھے نہیں ہٹنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے اس جگہ سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ حتیٰ کہ فرمایا اگر تم دیکھو کہ ہم فتح حاصل کر چکے ہیں اور مال غنیمت آ گیا ہے اور کچھ بھی ہو گیا ہے تو تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو جائے کہ تم دیکھو کہ ہم سارے شہید ہو گئے ہیں اور پرندے آگے ہمارے گوشت کو نوچ رہے ہیں، پھر بھی تم نے اپنی پوزیشن کو نہیں چھوڑنا۔
اس قدر سختی سے آرڈر تھے اور سختی سے اس جگہ پہ رکنے کا منع کیا گیا تھا، اس جگہ پہ ٹھہرنے کا کہا گیا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جاں نثار اس جنگ میں لڑائی ہوئی ہے اور مارکا ہو رہا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی موجود ہیں، کفر و اسلام کی جنگ ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب مدینہ کے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جاں نثار حضور پہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہیں۔ اچانک سے یہ ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے جس طرح کافر وہ جنگ ہار گئے ہیں اور وہ بھاگنے لگے، اور اس وقت مسلمان وہ کچھ صحابہ دائرہ اسلام میں آ چکے تھے جو بھی ابتدا ہی تھی اور ان احوال سے اور ان چیزوں سے بخوبی واقف نہ تھے، تو جنگ ایسے لگا کہ جس طرح مسلمان جیت چکے ہیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں کچھ وہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے۔ اتنے میں جب کافروں نے دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں اور وہ جو اس جگہ پہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو کھڑا کیا تھا، فرمایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے یہاں سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ابھی حالات اس طرح کے تھے کہ کچھ نئے صحابہ دائرہ اسلام میں آئے تھے، ان چیزوں سے بخوبی واقف نہ تھے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے بھائی مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنی پوزیشن کو چھوڑا کہ اب تو ہم جنگ جیت چکے ہیں، تو وہ بھی نیچے آئے۔ حضرت خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تیر انداز پہلے بھی بڑے کمال کے تھے، نشانہ پہلے بھی بڑا اعلیٰ کوالٹی کا تھا۔ وہ جناب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اپنی پوزیشن کو چھوڑ کے نیچے چلے گئے ہیں، انہوں نے اس پوزیشن کو سنبھالا اور وہاں سے تیر برسانا شروع کیے۔ دوسرے کافروں نے آ کے تو میدان جنگ میں اترے، گمسام کی ایسی جنگ اور ایسا شور مچا کہ بہت سے صحابہ کرام علیہم رضوان اس میں شہید ہوئے، اور کئی صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی پوزیشن کو چھوڑ کے وہاں سے بھاگنے لگے، جس کا اللہ کے پیارے محبوب اللہ رب العالمین نے ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا۔ خیر، وہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو قتل کرنے کی پوری پلاننگ کی گئی تھی کہ ان کو ہم نے شہید کرنا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے بڑوں کو مارا ہے، ہمارے پیاروں کو قتل کیا ہے۔ عتبہ اتیبہ شیبہ کے غم میں انہوں نے بہت بھاری قیمت رکھی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینی اور اللہ کے پیارے محبوب کو دکھ دینا، انہوں نے یہ ایک جگہ ڈھونڈی کہ جس سے اللہ کے پیارے محبوب کو تکلیف اور اذیت پہنچائی جائے۔ سامعین مکرم، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر قریباً برابر ہے۔ جن کا دودھ اللہ کے پیارے محبوب نے نوش فرمایا، انہی کا دودھ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نوش فرمایا۔ گویا بچپن میں بھی مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور لڑکپن اور جوانی میں بھی اللہ کے پیارے محبوب کے ساتھ ہیں، اور مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑ کے حضور کے غلاموں میں ساتھ ہیں۔ اب رشتہ کس طرح ہے کہ ادھر چچا جان ہیں اور ادھر بھتیجے ہیں۔ ادھر رشتے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو چچا باپ کے برابر ہے، معزز رشتہ ہے۔ ادھر دیکھا جائے تو مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھتیجے ہیں، لیکن دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو ادھر نبی ہیں اور ادھر امتی ہیں۔ کبھی ادھر محبت اور ادھر شفقت ہے، اور کبھی ادھر محبت ہے اور ادھر شفقت ہے۔ کیسی محبت اور کیسا پیار کا رشتہ ہے۔
تو اللہ کے پیارے محبوب کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ راستہ ڈھونڈا کہ اللہ کے پیارے محبوب کو تکلیف پہنچائیں اس طرح کہ آپ کے چچا جان کو شہید کریں۔ وہ وحشی جو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا، اس نے موقع دیکھا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اس نے وار کیا۔ اچانک سے جو وار ہوا تو اس سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گرے اور ان کرائے کے قاتلوں نے پھر آپ کو پکڑا اور زمین پہ گرا دیا، جس کی وجہ سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد آپ کا مسئلہ کیا۔ مسئلہ ابرو کاٹ دینا، آنکھیں نکال دینا، ناک کاٹ دینا، ابرو یہ ہونٹ کاٹ دینا، کانوں کو کاٹ دینا، شکل بگاڑ دینا۔ ایک ہے صرف قتل کرنا، اور ایک ہے ان اعضاء کو کاٹ کے پچھلے رہنے والوں کو اذیت پہ اذیت اور تکلیف پہ تکلیف دینا، کہ ہم نے اس قدر بے دردی سے یہ معاملہ کیا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کیا، آپ کے ان اعضاء کو کاٹ دیا، اور کاٹ کے اس خاتون کے پاس لے گئے۔ اس نے اپنے گلے کا ہار، کانوں کی بالیاں، وہ ساری انعام کے طور پہ دے دیں، اور کہا کہ اسے رسی میں پرو کے مجھے دے دو تاکہ میں اسے اپنے گلے کا ہار بنا لوں۔ اور مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کو شہید کرنے پہ یہ نظر مانی تھی کہ اگر میں اس پہ قادر ہو گئی تو میں آپ کا کلیجہ چباؤں گی اور آپ کی سر مبارک میں یعنی کھوپڑی میں شراب پیوں گی، یہ نظر مانی تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبا کے تو اندر لے جانے کی کوشش کی، لیکن اندر نہ گیا، پھر اس کو باہر گرا دیا۔ سامعین مکرم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر دکھ دیکھے ہیں، کس قدر تکلیفیں دیکھی ہیں، خاندان بنو ہاشم پہ کس طرح پلاننگ کے تحت ظلم و زیادتیاں ہوئیں، بدر سے لے کے کربلا تک اس خاندان کو اس طرح چن چن کے مارا گیا اور اس طرح چن چن کے شہید کیا گیا۔ یہ در حقیقت اللہ کے پیارے محبوب کو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچانا ہے۔ مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت چکے ہیں، اس لیے کہ اس کلیجے سے جو اس عورت نے چبا کے اور اپنی نظر پوری کرنے کی کوشش کی کہ میں چبا لوں، تو چبا کے اس کے اندر جو ایمان تھا وہ ایمان اس خاتون کے اندر جاتا ہے، اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مائی ہندہ بھی کلمہ پڑھتی ہے اور مسلمان ہو جاتی ہے، اور وحشی بھی کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ وہ رحمت للعالمین آقا، وہ مہربان اور کریم آقا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر کے اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو چکے ہو، تمہیں میری صحبت میں آنے کی اجازت بھی ہے، لیکن میرے سامنے نہ آیا کرو۔ جب تم میرے سامنے آتے ہو مجھے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کی یاد آ جاتی ہے، اور مجھے ان کے وہی کٹے ہوئے اعضاء آنکھوں کے سامنے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر بے دردی سے آپ کا شہید ہونا، اور اس قدر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جام شہادت نوش کرنا۔ سامعین مکرم، جس طرح سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا کربلا کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، 10 محرم الحرام کو آپ کی عظیم شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے، جیسے آپ کی عظیم شہادت کو بیان کیا جاتا ہے، لوگ شہادت سن کے آپ کی شہادت سے واقف بھی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کس طرح آپ کو بے رحمی کے ساتھ شہید کیا تھا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس طرح بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے۔ رشتہ ادھر بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اعلیٰ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب نانا جان ہیں، حضرت سیدنا امام حسین پاک نواسہ رسول ہیں، رشتہ ادھر بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب آپ بھتیجے ہیں، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا جان ہیں، معزز رشتہ ہے۔
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے شہید ہونے پہ اس قدر غم و غصہ ہے، اس قدر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارک ہو گئی کہ فرمایا میرے چچا جان آپ کے قتل میں ان 70 کافروں کو قتل کروں گا کہ جنہوں نے میرے چچا جان کو شہید کیا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح غم و غصہ، خالق قدوس نے فرمایا پیارے محبوب ان کو تلواروں سے قتل نہیں کرنا، جنہوں نے آپ کے پیاروں کو اذیت اور تکلیفیں دے دے کے شہید کیا ہے ان کو تلواروں سے قتل نہیں کرنا، ان کو محبت کے جام سے قتل کرنا ہے۔ یہ جو اس وقت آپ کے سامنے دشمن بن کے کھڑے ہیں، ان قریب ان کو ایمان محبوب کر دیا جائے گا، ان قریب یہ آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے، ان قریب یہ مسلمان ہو جائیں گے، اور یہ مسلمان ہو کے آپ کے غلاموں میں شامل ہو کے اور آپ کی مائیت میں دوسروں کے ساتھ لڑیں گے اور آپ کے قدموں پہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے۔